السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الولی میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالکریم ولی ندوی۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کے اس چینل پر ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے جو ہفتے میں ایک دن اتوار کو پیش کیا جائے گا، جس کو ہم نے عنوان دیا ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، جس میں آپ کمنٹ میں جو اپنا مسئلہ لکھیں گے، سوال کریں گے، شریعت کی روشنی میں اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو روزمرہ مسائل پیش آتے ہیں اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں ان کو پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو لکھ دیجئے، یا ہم واٹس اپ نمبر دیں گے، اس واٹس اپ نمبر کے ذریعے سے آپ آڈیو یا ٹیکسٹ میسیج بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ اتوار کے دن آپ کے اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دوام بخشے اور اس پر استقامت اور ہمیشگی نصیب فرمائے۔ چلیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال حکیم ہدایت اللہ ریگستانی کا ہے کہ کتنے سفر کے بعد بندہ مسافر ہوتا ہے اور وہ مسافت کہاں سے شمار ہوگی، گھر سے یا گاؤں اور شہر کی سرحد سے، اور کہاں تک سمجھی جائے گی، اور کس راستے سے شمار کی جائے گی، جس راستے سے جا رہے ہیں یا عام راستے کی دوری کو شمار کیا جائے گا۔ دیکھیے، اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر کی جو دوری ہے یہ 48 میل، یعنی آج کل کے اعتبار سے 77 کلومیٹر کی دوری کا سفر طے کر رہے ہیں، تو آپ شرعی مسافر بن جاتے ہیں، آپ مسافر ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو مسافت ہوتی ہے، یہ جو دوری ہوتی ہے، یہ آپ کے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے گاؤں یا شہر کی سرحد سے شروع ہوگی، اور جہاں جا رہے ہیں اس گاؤں یا شہر کی سرحد تک شمار کی جائے گی۔ اگر اس دوران کی جو مسافت ہے، دوری ہے، 77 کلومیٹر ہو جاتی ہے، تو آپ شرعی مسافر بن گئے، اور آپ جس راستے سے جا رہے ہیں نا، اس راستے کی دوری کو شمار کیا جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک ہی شہر اور ایک گاؤں جانے کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے اور ایک عام راستہ ہوتا ہے، تو ان میں سے جس راستے سے آپ یہ دوری طے کر رہے ہیں اس راستے کو شمار کیا جائے گا۔ یہ اگر 77 کلومیٹر بن جاتے ہیں تو آپ شرعی مسافر بن جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی شخص نے دانت نکلوائے اور دانت نکلوانے کے بعد خون رکتا نہ ہو تو کیا وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی، اگر خون تسلسل کے ساتھ جاری ہے، مسلسل چل رہا ہے، اور ایک نماز کا جتنا دورانیہ ہوتا ہے اس پورے دورانیے میں اسے اتنا بھی وقفہ نہیں مل رہا، اتنی مہلت نہیں مل رہی ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد ایک فرض نماز ادا کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص شرعی معذور ہے، اور شرعی معذور کا حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد وہ وضو کر لے، اور پھر اس وضو سے وہ جتنی چاہے عبادات انجام دے، فرض نماز پڑھے، نفل ادا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، وہ اسی وضو سے یہ سب کچھ عبادتیں انجام دے سکتا ہے۔ اس کا وضو اب دو صورتوں اور شکلوں میں ٹوٹے گا۔ ایک تو یہ کہ اس نماز کا وقت ختم ہو جائے، دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اس دوران جو وضو کے نواقض ہیں، وضو کو توڑنے والی دوسری چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی پیش آ جائے تو اب اس کا وضو ختم ہو جائے گا، ورنہ اس کا وضو باقی رہے گا۔ وقت ختم ہونے کے بعد خود بخود یہ وضو ختم ہو جائے گا، اب دوسری نماز کے لیے اس کو دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مبارک نام آنے پر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، آپ کا بابرکت نام جب آئے تو احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف کے مختلف کلمات ہیں، اللہم صلی علی محمد، مختلف صیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو آسانی کے ساتھ وہ پڑھ لیں، اور مختصراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ یہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن لوگ اس موقع پر انگوٹھے چومتے ہیں، حالانکہ انگوٹھے چومنے کی بات کسی مستند، کسی معتبر روایت اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو مستند ہو، جو معتبر بات ہو، اس کو لیا جائے، اور غیر معتبر اور غیر مستند چیز کو چھوڑ دیا جائے۔
جو معتبر بات ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہے، اور خیر القرون کے لوگوں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے جو عمل متوارث چلا آ رہا ہے، ان سے جو عمل منقول ہے اس کو لیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آنے پر درود شریف پڑھا جائے، نہ کہ انگوٹھوں کو چوما جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وسیع اور کشادہ رزق اور روزی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیے، اصل چیز تو یہ ہے کہ وظیفے کے بجائے عملی طور پر انسان کو کچھ کرنا چاہیے۔ اگر عمل نہیں ہے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وظائف بھی ہیں، لیکن وظائف کے ساتھ ساتھ اگر عمل، محنت، کوشش جڑی ہوئی ہو تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ بغیر کوشش کے صرف وظیفہ کوئی ورد پڑھنے سے، اس کا معمول بنا لینے سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر، عارضی طور پر کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن پائیدار ہمیشہ کے لیے کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث میں رزق کی وسعت، کشادگی اور برکت کے لیے جو چیزیں بتائی گئی ہے، جو حل بتائے گئے ہیں، ان میں سے چند نمونے کے طور پر میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ اختیار کریں وہ ہے تقوی۔ تقوی، گناہوں سے بچنا، اللہ کی اطاعت، فرما برداری کرنا۔ یہ ایسی خصلت ہے، ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے، آسمان سے رزق کے، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر وہ لوگ، بستیوں والے، ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو زمین آسمان سے ہم برکتوں کے خزانے کھول دیتے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے سان و گمان میں بھی نہیں۔ دوسری چیز وہ ہے استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ استغفار کے اپنے فضائل، ثمرات اور برکات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے خود فرمائے ہیں، حضرت نوح کی زبانی استغفروا ربکم، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ آسمانوں سے مسلسل بارش برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، نہریں جاری فرمائے گا۔ تو یہ استغفار بھی ہے۔ تیسری چیز ہے وہ صدقہ خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، محتاج ضرورت بندوں کی مدد کرنا، اپنے جو غریب محتاج رشتہ دار ہیں ان کا تعاون کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، یہ بھی رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے، رزق میں وسعت و کشادگی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ درود شریف کے بھی وہی ثمرات اور وہی برکات ہیں جو استغفار کے ہیں۔ من لازم الاستغفار، جو استغفار کا مزاج بنا لے، کثرت سے استغفار کرے، تو حدیث میں آیا کہ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر ٹینشن اور غم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہی برکتیں درود شریف کو کثرت سے پڑھنے میں ہے اور اس کو معمول بنا لینے میں۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ کی روزی میں، آپ کی معاش میں، روزگار میں برکت حاصل ہوگی۔ اور پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ سورہ واقعہ کا پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اگر مغرب بعد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ دن میں کسی بھی وقت آپ معمول بنائیں۔ بہتر یہ کہ مغرب بعد ہو، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس کے بارے میں ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام، اس کو پڑھنے کا اہتمام، یہ فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔